ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یعنی مومنوں کا نتیجہ اخذ کرنا کیا ہے؟ اللہ کی کائنات کی نشانیوں کو دیکھ کر ہم کہیں یہ تو نہیں کرتے کہ یہ خود بخود بن گئی، اس کے بنانے کا مقصد کوئی نہیں، یہ تو میری عیاشی کے لیے سامان بنایا گیا، نہیں۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہتے اللہ تو نے اس کو باطل نہیں بنایا۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ذکر دل کی زندگی ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے انسان کو دو چیزوں کا مرکب اور مجموعہ بنایا، مٹی سے اس کی خلقت کی اور پھر اپنی روح اس میں پھونک دی اور اس کو چلتا پھرتا انسان بنا دیا، اور اس کے جسم کی غذا اللہ ارحم الراحمین نے اسی مٹی سے پیدا فرمائی، جبکہ اس کی روح کی غذا کو اپنے ذکر سے پیدا فرمایا۔ اگر انسان اپنے جسم کی غذا کا خیال رکھے تو یقیناً جسم زندہ رہتا ہے ایک وقت تک، اور اپنی روح کی غذا کا خیال نہ رکھے تو یہ روح مردہ ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یقیناً جو ایمان والے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پکڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ کا ذکر ہی دلوں کا اطمینان ہے۔ حضرات محترم، یقیناً آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ ذکر کا معنی جاننا ہے، ذکر کا معنی یاد کرنا ہے، ہوشیار رہنا ہے، نصیحت کرنا ہے۔ اور اگر اس کو دوسرے معنوں میں، اصطلاحی معنوں میں دیکھا جائے تو ذکر سے مراد ہے قرآن عظیم الشان اور کلام الہی۔ یعنی اگر ہم کلام الہی کا، قرآن عظیم الشان کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ناموں کا ورد کرتے ہیں، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو اذکار ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں، تو گویا ہم ذکر کی حالت میں ہیں۔ اور اگر ہم اپنے رب کو اپنے صبح و شام کے اعمال میں، اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں یاد رکھتے ہیں، اور ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہمارا مالک، خالق، کائنات کا بادشاہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اپنے تمام اعمال اس کی رضامندی کے لیے انجام دیتے ہیں، یا اس کے ڈر سے، اس کے تقوی سے اپنی زندگی کو مزین کرتے ہیں، تو گویا ہم ذکر کی حالت میں رہتے ہیں۔
جبکہ اس کے مقابلے میں جو اس کے الٹ ایک لفظ ہے غفلت کا اور نسیان کا، اور غفلت اور نسیان کا مطلب یہ ہے کہ انسان جان بوجھ کر ذکر کو چھوڑ دے تو اس کو غفلت کہا جائے گا، اور اگر کسی غیر ارادی طور پر بھول جائے تو اس کو نسیان اور بھول جانا کہا جائے گا۔ تو حضرات، یقیناً اللہ رب العالمین نے انسانوں کی فلاح و بہبود اور انسان کی زندگی اور اس کی روح کی تازگی کے لیے اپنا ذکر ارشاد فرمایا، اور قرآن عظیم الشان میں بتایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اس میں کوئی وقت کی قید نہیں لگائی، بلکہ کہا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ میں اور آپ کسی اچھی خوبصورت چیز کو دیکھتے ہیں اور بے ساختہ زبان سے نکل جاتا ہے سبحان اللہ۔ کوئی اللہ کی نعمت ہم پر وارد ہوتی ہے، ہم اس کے شکر میں بولتے ہیں الحمدللہ۔ کسی پیارے سے بچے کو دیکھتے ہیں یا کسی پیاری سی چیز کو دیکھتے ہیں اور بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے ماشاءاللہ، تو گویا ہم اس ذکر کی حالت میں ہوتے ہیں، اور یہ وہ ذکر ہے جو ہمارے جسم اور جان اور زبان اور دل پر طاری ہو چکا ہوتا ہے، تو اس کا اقرار زبان سے ہوتا ہے۔ گویا یہ ذکر کی بڑی بڑی جو قسمیں ہیں نا جی، وہ دو قسمیں ہیں، ایک قلبی ذکر اور ایک زبان کا ذکر جس کو قولی ذکر کہتے ہیں۔ اور قلبی ذکر وہ ہے جو انسان کے جسم و جان پر طاری ہو جاتا ہے، اور اسی کا عملی نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان کے قول سے اور اس کی زبان سے وہ ذکر ادا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو حضرات محترم، اس کے مقابلے میں اللہ رب العالمین نے جو غفلت سے ہمیں روکا ہے اور غافل لوگوں کی مجلس سے بھی روکا ہے، فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، کہ تم ہماری اطاعت سے غافل لوگوں کی مجلس میں مت بیٹھا کرو، یعنی ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے سے بھی روک دیا جن کے دل اللہ کے ذکر سے غافل ہوں، اور انہوں نے وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور انہوں نے اپنی خواہشات نفس کی پیروی کے معاملے کو اپنی زندگی کا عمومی رویہ بنا لیا ہو۔ اس لیے مجھے اور آپ کو ایسی مجلس میں نہیں بیٹھنا چاہیے جہاں ہم اللہ سے غفلت کا شکار ہو جائیں۔ ہمیشہ یہ ایک بات کہی جاتی ہے نا جی کہ اہل اللہ کی مجلس میں بیٹھو۔ اہل اللہ کی مجلس سے مراد کیا ہے؟ مسجد میں بیٹھنا، علماء کے ساتھ بیٹھنا، قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنا، اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی اہتمام کرتے رہنا، اپنے گھر میں قرآن عظیم الشان کی تلاوت کرنا، اپنے بچوں کو نیکی اور ہدایت کے کاموں کی طرف متوجہ کرنا، یہ ہے اہل اللہ کی مجلس۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ وہ کسی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے نہیں تھے، وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس جو مکہ مکرمہ میں دار ارقم میں ہوتی تھی اور مدینہ طیبہ میں صفہ کے چبوترے پر ہوتی تھی، وہی یونیورسٹی تھی، اور اسی یونیورسٹی نے ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے شاندار کردار، بہترین شخصیات ڈھالی تھی، اور اللہ رب العالمین نے انہی کی قسمیں قرآن عظیم الشان میں کھائی تھیں۔ تو حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، کہ تم اللہ رب العالمین کا ذکر اپنے نفس میں آہستہ آواز سے یا ہلکی اونچی آواز سے کرو، وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، یعنی ایسی بات انداز سے کہ اس میں ہا ہو کرنے کی اللہ رب العالمین نے یہاں پر ممانعت کر دی۔ ہم بعض اوقات اللہ رب العالمین کا ذکر
ایسے انداز سے اونچی آواز میں کر رہے ہوتے ہیں جیسے اپنا گلا پھاڑ رہے ہوں۔ میں آپ کے سامنے وہ مثال پیش کرتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلالی طبیعت کے تھے، رات کو قرآن پڑھ رہے تھے اور اونچی آواز میں پڑھ رہے تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، بعد میں پوچھا عمر تم کیسے پڑھ رہے تھے؟ کہا یا رسول اللہ میں سونے والوں کو جگا رہا تھا، میں سونے والوں کو قرآن پڑھ کے جگا رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنی آواز کو کچھ دھیما کر لو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، حضرت ابو بکر قرآن پڑھ رہے تھے اور ہلکی آواز سے پوچھا ابو بکر تم کیا کر رہے تھے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے اللہ کو سنا رہا تھا جو سمیع اور بصیر ہے، دل کے ارادے اور ہلکی سی دھڑکن کو بھی وہ سنتا ہے۔ اب میں اور آپ اگر ہا ہو کر کے بڑی بڑے سپیکر لگا کر قوالیاں گائیں گے تو ہم کس کو سنا رہے ہیں؟ ہمارا اللہ توبہ نعوذ باللہ کوئی بہرا ہے؟ کوئی یعنی اس کے کان کام نہیں کرتے؟ اللہ رب العالمین تو اس سرگوشی کو بھی سننے والے۔ قرآن پاک کی سورہ وہ ہے نا جی 28ویں پارے میں قد سمع اللہ قول التی تجادلک، کہ اے اللہ کے نبی اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو تیرے پاس بیٹھی ہلکی ہلکی سرگوشی کر رہی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ وہ صحابیہ جس کے خامن نے اسے طلاق دے دی تھی یا اس کو کہہ دیا تھا کہ تم میری ماں جیسی ہو، وہ روتی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئی اور آ کر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں بات بتائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ہم پاس بیٹھی تھی، ہمیں اس کی بات کا پتہ نہیں چلا۔ اللہ قرآن عظیم الشان میں قرآن کی آیات اتار رہے ہیں 7ویں آسمان سے اور کہتے قد سمع اللہ قول التی تجادلک، ہم نے اس کی بات سن لی، تیرے اللہ نے اس کی بات سن لی۔ تو حضرات محترم ہمیں اپنے دل سے اس ذکر کو کرنا چاہیے اور یہ ذکر ہمارے جسم و جان پر طاری ہو جانا چاہیے اور یہ دائمی ذکر ہونا چاہیے، یعنی ہمارے شعور اور لا شعور میں اللہ رب العالمین کی ہستی کا ذکر جاری و ساری رہنا چاہیے۔ ہماری زبان اس کی تسبیح و تحلیل کرتی رہے اور ہم اس کے حضور گریہ و زاری میں ہر وقت جب بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں اپنی حیثیت کا اندازہ کریں، اپنی بندگی کے اسلوب کو، اپنی بندگی کے انداز کو اس کے سامنے پیش کریں، اپنے گناہوں پر گڑ گڑائیں اور اس کے قرآن کی آیات کو جیسے جیسے پڑھیں اس کے معنی اور مفہوم ہمارے ذہنوں میں چلنا شروع ہو جائیں۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ ہماری آنکھیں اس کا ساتھ دیں گی۔ ہماری آنکھوں اور دل کا ساتھ جب یکجان ہو جائے گا تو یقیناً آنکھیں پھر بغیر پانی کو خارج کیے نم ہوئے نہیں رہیں گی۔ اس لیے مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کو سمجھنا چاہیے، حلال و حرام کی حدود کو سمجھنا چاہیے اور کم از کم ان قرآن کی آیات کو، خاص طور پر 30ویں سپارے کی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں ان کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ دیکھیے نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے اور آخر میں فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، جان لو کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی شے ہے، یعنی تمام عبادات کا مجموعہ اللہ رب العالمین کا ذکر ہے اور اللہ رب العالمین ذاکر کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ ایک اللہ کے ولی نے کہا کہ میں جانتا ہوں اللہ مجھے کب یاد کرتے ہیں۔ اس کے ساتھی بڑے پریشان ہو گئے، اچانک متوجہ ہوئے کہ تمہیں کیسے پتا چلتا ہے کہ اللہ تمہیں یاد کرتے ہیں؟ اس نے کہا جب میں اپنے رب کو یاد کرتا ہوں
تو میرا رب بھی مجھے یاد کر رہا ہوتا ہے. اور قرآن کی یہ والی آیت پڑھی کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے تمام اعمال سے بہتر اور تمہارے مالک کی نگاہ میں پاکیزہ تر ہے؟ وہ تمہاری روح کو تمام اعمال سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، اور راہ خدا میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ اس میں خیر ہے، جس میں جہاد سے بھی زیادہ خیر ہے، جس میں تم خدا کے دشمنوں کی گردنیں مارتے ہو اور وہ تمہاری گردنیں مارتے ہیں. یعنی جہاد کا میدان بعض اوقات ہمارا جب دشمن سامنے ہوتا ہے، ہمارے دل میں غرور اور تکبر آنے کا چانس ہوتا ہے. اپنے دشمن کو سامنے پا کر اس کے حملے کو ہم روکتے ہیں اور کبھی کامیاب ہو جاتے ہیں یا اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں. جبکہ زندگی کے عمومی حالات میں جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، کہاں سے کب حملہ آور ہو جائے. بعض احادیث میں جب ذکر کو اس جہاد نفس سے زیادہ اہم ترین کہا گیا تو اس کا بنیادی طور پر مطلب یہی ہے. اور یہاں پر بھی اس حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے. تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ اللہ عز و جل کا ذکر ہے. اس کو مسند احمد، ترمذی اور ابن ماجہ میں بیان کیا گیا. تو حضرات محترم، تمام عبادات کا مجموعہ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا اللہ رب العالمین کا ذکر ہے. اس میں نماز کو لے لیجئے، نماز میں تکبیر تحریمہ، فاتحہ، تسبیحات اور نماز کے بعد کے مسنونہ اذکار، یہ سارے کے سارے ذکر ہی تو ہیں. جیسے ہی ہم اللہ اکبر کہہ کر نماز میں داخل ہوتے ہیں تو نماز کی تسبیحات کے ساتھ ہی ہم اللہ کے ذکر کو کرنے والے ہوتے ہیں. اور پھر وضو میں ہم دعا پڑھتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور آسمان کی طرف اپنا چہرہ کرتے ہیں. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو یہ والا ذکر کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے تمام دروازے کھول دیتے ہیں. 8 دروازوں کا ذکر آتا ہے نا جی، کہا گیا کہ جنت کے تمام دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. اور پھر نماز کے لیے کہا اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو میرے ذکر کے لیے قائم کرو. اور حج کے لیے اللہ نے کہا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، کہ جب تم اپنے مناسک حج کو ادا کر لو تو اللہ کا ذکر ایسے ہی کرو كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے تم اپنے آباء و اجداد کو. کفار مکہ کا یہ معمول تھا کہ جب عرفات سے فارغ ہو کر مزدلفہ میں آتے تو وہاں پر اللہ کے ذکر کی بجائے اپنے بڑے بوڑھوں کو، فوت ہونے والوں کو یاد کر کے ان کے بارے میں اشعار گوئی کرتے اور ان کو یاد کرتے. تو اللہ رب العالمین نے مومنوں کو ایک مقصد زندگی دے دیا کہ تم ان کی طرح اپنے آباء و اجداد کے ترانے گانے کی بجائے اللہ رب العالمین کے ذکر کو بلند کرو. تو حضرات محترم، گویا اللہ تعالیٰ کا ذکر مومنوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. اور اس ذکر کے سبب میں اور آپ جب اللہ رب العالمین کو یاد کریں گے تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے معزز فرشتے ذکر کی مجالس کو تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور جیسے ہی وہ ذکر کی مجلس کو دیکھتے ہیں تو ان کو ساتھ اس کو اپنے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں اور باقی کے فرشتوں کو بھی آواز دیتے ہیں کہ تم جس چیز کو تلاش کر رہے ہو یہ ہے وہ مجلس. اور پھر زمین سے لے کر آسمان تک فرشتوں کے ٹھٹ لگ جاتے ہیں. اور جب وہ اللہ رب العالمین کے حضور فرشتے پیش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے خصوصی طور پر پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو، اور وہ لوگ
کیا کر رہے تھے جن کے پاس تم نے اتنا جمگٹا لگایا ہوا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ یا رب العالمین وہ آپ سے آپ کی بخشش طلب کر رہے تھے۔ اللہ پوچھتے ہیں کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو پھر ان کا یاد کرنا کیسا ہوتا؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ یا رب العالمین اگر وہ دیکھ لیتے تو پھر تو انتہائی شدت کے ساتھ آپ کو یاد کرتے۔ پھر اللہ رب العالمین پوچھتے ہیں کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ کہتے ہیں انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو پھر جہنم سے پناہ مانگ لینا کیسا ہوتا؟ کہتے ہیں کہ پھر تو وہ بڑی شدت کے ساتھ یا رب العالمین تیری جہنم سے پناہ مانگتے۔ پھر اللہ رب العالمین پوچھتے ہیں وہ کیا طلب کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ تیری جنت کو طلب کر رہے تھے۔ پوچھا جاتا ہے کہ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ یا اللہ انہوں نے تیری جنت کو نہیں دیکھا۔ پھر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو ان کا جنت کو طلب کر لینا کیسا ہوتا؟ اور پھر اللہ رب العالمین اپنے جلال اپنے جمال کی قسم کھا کر اپنی شان و منزلت کی قسم کھا کر ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتوں یاد رکھو میں نے ان سب لوگوں کو جو میرے ذکر کی مجلس میں میرے قرآن کی مجلس میں آئے تھے ان کو سب کو معاف کر دیا۔ اور فرشتے آگے سے عرض کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ایک بندہ تو ایسے ہی ان کے ساتھ کوئی کنسرن نہیں تھا، متعلق نہیں تھا، آگے کھڑا ہو گیا تھا وہاں پر۔ تو واللہ میں حدیث کو بار بار پڑھ کر اتنا زیادہ میں نے مزہ لیا اس بات کا کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ذکر کرنے والوں کے ساتھ جس کا دامن وابستہ ہو جاتا ہے تم گواہ رہو میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ یہ دیکھیے وہ چیز ہے جس پر اللہ رب العالمین مجھ پر اپنا کرم اور فضل نشاور کرتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو بہانے سے صبح سے لے کر رات کے اندھیروں تک سونے تک اللہ کے ذکر کی حالت میں رہنا چاہیے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور میں نے آغاز میں جو قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یعنی اللہ رب العالمین کی کائنات میں غور و خوض کرنا اور اپنے دل کو اپنے رب کے حضور جھکا دینا، اور الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اور لیٹے، وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ یعنی مومنوں کا نتیجہ اخذ کرنا کیا ہے؟ اللہ کی کائنات کی نشانیوں کو دیکھ کر ہم کہیں یہ تو نہیں کرتے کہ یہ خود بخود بن گئی، اس کے بنانے کا مقصد کوئی نہیں، یہ تو میری عیاشی کے لیے سامان بنایا گیا، نہیں، ربنا ما خلقت هذا باطلا، کہتے اللہ تو نے اس کو باطل نہیں بنایا۔ اور پھر نتیجے میں کیا کہتے ہیں؟ سبحانک، تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے۔ میرا اور آپ کا رویہ سراسر یہ ہونا چاہیے۔ تو حضرات محترم 1-2 منٹ میں میں آپ کے سامنے کچھ اذکار بیان کر دیتا ہوں جو آلریڈی آپ کرتے ہیں۔ یہ جو سبحان اللہ الحمدللہ 33 دفعہ، اللہ اکبر 33 دفعہ، اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ہم ہر نماز کے میں پڑھتے ہیں، جس کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو یہ بتائی تھی بات۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سمندروں کی جھاگوں کے برابر اگر تمہارے گناہ ہوں تو اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے تمہیں معاف کر دے گا۔ اور پھر آیت الکرسی کا جو پڑھنا ہے، آیت الکرسی ہم پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کے
کے لیے جنت اور اس کے درمیان جو ایک رکاوٹ ہے یا ایک دیوار ہے، صرف موت کی دیوار ہے، ادھر موت سے گزرے گا اور ادھر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ذکر مبارک جس میں اللہ رب العالمین، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے ہیں جو زبان پر تو ہلکے ہیں لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور پھر ایک جو کلمہ ہے نا جی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کو 10 غلام بنی اسماعیل میں سے، بنی اسماعیل جانتے کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، بنو ہاشم، بنو ہاشم میں سے 10 غلام آزاد کرنے کا اجر اللہ رب العالمین اس کو عطا فرماتے ہیں، اور پھر اس کی 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 100 گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، اور اس دن شام تک وہ شخص شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ اور جس شخص نے یہ پڑھا کوئی اس سے بہتر عمل اس دن کرنے والا نہیں، الا یہ کہ اس سے بڑھ کر، مثلا جو کوئی شخص میں 100 مرتبہ پڑھتا ہوں اور مجھ سے بڑھ کر 200 مرتبہ وہی پڑھنے والا ہو، تو حضرات محترم نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ دنیا کے کاموں میں پڑھ کر مجھ پر بھی غفلت طاری ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے میں دن میں 100 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھتا ہوں۔ دیکھیے اگر غفلت میرے اور آپ کے اوپر چھاتی ہے تو اللہ کے نبی کو بھی اس کا خدشہ تھا۔ بعض صحابہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا جی کہ اللہ رب العالمین نے جو شیطان ہے اس کو سمجھے کہ سہولت دی ہے، وہ میرے اور آپ کے جسم میں خون کی گردش کی طرح دوڑتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے خون میں بھی ایسے دوڑ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے نیک اعمال کے ذریعے، اپنی ریاضت کے ذریعے شیطان کو اس قدر کمزور کر دیا ہے کہ وہ نحیف اور کمزور ہو گیا، مجھ پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ تو حضرات محترم شیطان کے ہتھ گنڈوں سے بچنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔